الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ نے ملاقات کے کچھ آداب بیان فرمائے ہیں۔ دو مسلمانوں کی آپس میں ملاقات، یہ بھی جبکہ دو مسلمان آپس میں محبت سے ملے تو یہ بھی بڑی نیکی ہے اور اس پر بھی انشاءاللہ اجر و ثواب کی امید ہے، بشرطے کہ جو شرعی آداب ہیں اور شرعی طریقے ہیں ان کو اختیار کیا جائے اور جو غیر شرعی امور ہیں ان سے اجتناب کیا جائے۔ تو دو مسلمانوں کی محبت سے ملاقات بھی ایک عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، یعنی عجیب اصول بیان فرمایا کہ نیکی کے کسی بھی کام کو ہرگز حقیر نہ سمجھنا، چاہے وہ نیکی کا کام یہ ہو کہ تم اپنے کسی بھائی سے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملاقات کرو، یعنی کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ یعنی خندہ پیشانی کے ساتھ کسی مسلمان بھائی سے ملنا، یہ بھی ایک نیکی ہے اور اس نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھنا، بلکہ اصول یہ بیان فرما دیا کہ کوئی بھی نیکی کا کام اس کو تم حقیر نہ سمجھنا، کچھ پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس نیکی کا کتنا بڑا صلہ اور ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہو۔ یہ ایک بڑا اہم اصول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ایک بہت بڑے دھوکے سے ہمیں بچایا۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ بسا اوقات آدمی کو کسی چھوٹے سے عمل کی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے، جو اس کا داعیہ ہوتا ہے کہ یہ چھوٹا سا عمل کر لوں، لیکن بعد میں شیطان یہ بہکاتا ہے کہ یہ چھوٹے سے عمل سے کیا بن جائے گا، خاص طور سے اگر آدمی اللہ بچائے گناہوں میں مبتلا ہو اور کسی وقت میں کوئی چھوٹا سا کام کرنے کا موقع آ گیا
تو شیطان یہ بہکاتا ہے کہ تمہاری ساری زندگی تو غلط کاموں میں گزر رہی ہے، یہ تھوڑا سا چھوٹا سا کام کر کے کیا لوگ ہیں، اس سے کیا تمہاری زندگی میں انقلاب آ جائے گا اور کیا تمہارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، یہ چھوٹا سا عمل ہے۔ نتیجہ یہ کہ آدمی اس چھوٹے سے عمل کو بھی چھوڑ بیٹھتا ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ مثلاً کسی وقت خیال آ گیا کہ بھائی راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، لوگوں کو تکلیف اس سے ہوتی ہوگی تو میں ہٹا دوں اس کو، لیکن شیطان کہتا ہے ذرا سا یہ کام کر لو گے تو کون سا تمہاری تیر مار لو گے اور تمہارے نام اعمال میں کون سا بڑا اضافہ ہو جائے گا، چھوڑ دیا۔ کسی وقت مسجد میں آئے داعیہ پیدا ہوا کہ تحیۃ المسجد پڑھ لوں، 2 رکعتیں پڑھ لوں، لیکن شیطان کہتا ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ کے کیا ہوگا، تم نے اتنی ساری نمازیں تو خراب کر رکھی ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھی نیکی کو حقیر سمجھو نہیں، حقیر نہ سمجھو۔ کچھ پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نیکی کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا بیڑا پار کرتے ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی کسی نیک کام کرنے کا خیال آتا ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جب خیال آیا تو اگر تم نے اس خیال کے اوپر عمل کر لیا تو ایک تو کچھ پتہ نہیں کہ کتنے اخلاص کے ساتھ وہ کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر کیا صلہ عطا فرما دیں۔ ان کی ذات تو نقطہ نواز ہے، چھوٹے سے عمل کے اوپر بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرما دیں، ان کے ہاں کوئی رحمت کی کوئی کمی نہیں۔ حدیث میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک شخص، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی جو اللہ بچائے بازاری عورت تھی، لیکن ایک مرتبہ کسی کنویں پر گئی تو وہاں پر پانی پیا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے بےتاب ہے اور گیلی مٹی چاٹ رہا ہے پیاس کے عالم میں۔ پانی تھا نہیں سوائے کنویں کے اندر وہ اتر نہیں سکتا تھا کہ وہاں جا کے پانی پیے۔ تو اس کو رحم آیا اور اس نے اپنا چمڑے کا موزہ نکالا اور اس کو پانی کے اندر ڈال کر پانی بھرا اور کتے کو پلا دیا۔ یہ عمل کیا انہوں نے۔ تو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی اتنی قدردانی فرمائی کہ اس کی مغفرت فرما۔ تو کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت کون سا عمل کس اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کی نیت سے ادا ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے اور وہ اسی پر مغفرت فرما دے۔ اس لیے کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ایک نیک عمل کی اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر کسی ایک عمل کی توفیق ہو گئی تو نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب ایک نیکی کے اوپر ایک نیکی کی توفیق ہو گئی تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مزید نیکی کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کبھی کوئی نیک کام کرنے کا خیال دل میں آتا ہے اس کو صوفیاء کرام وارد کہتے ہیں، یعنی یہ دل میں خیال آ گیا کہ میں یہ کام کروں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمان ہے تمہارا، اور مہمان کی اگر تم نے ایک مرتبہ قدر کر لی، اس کا اکرام کر لیا اور اس مہمان کی خاطرداری کر لی تو وہ دوبارہ بھی آئے گا کہ یہ میزبان اچھا ہے لہذا مہمان دوبارہ بھی آئے گا۔ لیکن اگر ایک مہمان کو تم نے ایسی جھڑک کے بھگا دیا
تو وہ دوبارہ تمہارے پاس نہیں آئے گا کہ یہ تو یہاں پر تو یہ آدمی جھڑک دیتا ہے، اس کے پاس جانا ہی فضول ہے۔ تو یہ وارث جو ہوتا ہے یا کسی نیکی کا خیال دل میں آ جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مہمان ہے، اس کی قدر کرو۔ اگر تم نے اس کی قدر کر کے اس کے اوپر عمل کر لیا تو یہ دوبارہ بھی آئے گا، پھر اور کوئی دوسری نیکی لے کر آئے گا، کسی اور نیکی کا خیال آئے گا، اس کی بھی توفیق ہو جائے گی۔ اور کچھ پتہ نہیں کہ ایک نیکی کی توفیق ہونے سے دوسری نیکی، دوسری سے تیسری نیکی، اور پھر پتہ نہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی بدل دے، تمہاری ساری زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی زندگی بن جائے۔ تو اس واسطے رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی قیمتی بات ارشاد فرمائی کہ کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر نہ سمجھ۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا کہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھنا نہیں، کو بھی حقیر نہ سمجھنا۔ یعنی جس طرح چھوٹے سے چھوٹے عمل کو حقیر سمجھ کر چھوڑنا یہ بہت بری بات ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری ہے، اسی طرح کوئی چھوٹا سا گناہ سمجھ کر کے تو معمولی سا گناہ ہے چلو کر بیٹھو، تو یہ بات بھی بہت خطرناک ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، لوگ تحقیق میں پڑے رہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے تو صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، اس تحقیق میں کہتے ہیں یہ گناہ صغیرہ ہے کہ کبیرہ ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کبیرہ ہو تب تو بچ جائیں، اور صغیرہ ہو تو چلو کوئی بات نہیں گر گزرے۔ حضرت امت صلی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ صغیرہ گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے چھوٹی سی چنگاری، اور کبیرہ گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے آگ کا بڑا شعلہ۔ اب کوئی آدمی آگ کے بڑے شعلے سے تو بچے، اور چنگاری کو اٹھا کر اپنے کپڑوں میں رکھ لے، جیب میں رکھ لے، یہ تو چھوٹی سی ہے، اس سے کیا نقصان پہنچے گا؟ وہی چنگاری پھر جلا کر راکھ بھی کر دیتی ہے۔ اس واسطے کسی گناہ کو صغیرہ سمجھ کر اور چھوٹا سمجھ کر گزرنا، اور یہ سمجھنا کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہوئی، یہ بھی بڑا خطرناک دھوکہ ہے، شیطان کا دھوکہ۔ گناہ تو گناہ ہے، جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا تو اس کو حقیر سمجھ کر، معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کرو، اللہ بچائے۔ اسی لیے فرمایا فقہاء کرام نے کہ صغیرہ گناہ بھی جو ہوتے ہیں نا، ویسے تو صغیرہ ہیں، لیکن اگر اس پر اصرار کرے آدمی، اصرار کرنے کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ بار بار کرتا رہے بے پرواہی کے ساتھ، اور دوسرا یہ کہ اس صغیرہ کو یہ سمجھے کہ یہ تو کوئی معمولی چیز ہے، اس واسطے اس کو گویا کہہ کہ اس سے بچنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو اس طرح کا اصرار کرنے سے صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو اس واسطے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر، کسی برائی کو معمولی سمجھ کر اختیار نہ کرو، اور کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑو نہیں۔ جو بھی موقع مل رہا ہے، جس وقت مل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، اس کی قدر پہچانو، قدر پہچان کر اس کے اوپر عمل کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمانے والے ہیں، اور کچھ بعید نہیں کہ اس کی وجہ سے تمہاری زندگی ہی بدل جائے۔ کسی اللہ والے کے پاس گزر گئے، دل چاہا کہ یہاں تھوڑی دیر دل میں خواہش پیدا ہوئی، چلو لاؤ بیٹھ جاؤ ان کے پاس، تو لیکن شیطان بہکاتا ہے کہ کیا بیٹھنا، نکل جاؤ، کیا فائدہ ہوگا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے۔ لیکن کچھ پتہ نہیں کہ تھوڑی دیر کی بعض اوقات صحبت کسی اللہ والے کی، چند لمحوں کی صحبت بھی انسان کی زندگی میں انقلاب لے آتی ہے۔ ہم نے پتہ نہیں کتنے نمونے اس کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھائے ہیں، اللہ والوں کی صحبت سے، ایک لمحے کی صحبت سے بسا اوقات زندگیاں بدل گئی۔ میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آنے والوں کو دیکھا، کیسے کیسے حالت میں آئے، اور ایک مرتبہ کی ملاقات میں زمین آسمان کا انقلاب آ گیا۔
اپنے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے بہت سے متوسلین کو دیکھا کہ آئے اور کسی اور عالم میں آئے تھے، جب چند لمحوں کے لیے ملاقات ہو گئی دل کی دنیا بدل گئی، اور اپنے سارے بہت سے بزرگوں کا نظارہ کیا۔ تو اگر وہ فرض کرو چھوڑ دیتے کہ بھئی ذرا سی دیر کو بیٹھنے سے کیا فائدہ، تو وہ زندگی نہ بدلتی، لیکن اللہ نے اس کی بدولت زندگی بدل دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کی سنت یہ ہے، یہ مشہور شعر ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر سب سال طاعت بیریا، کہ کسی اللہ کے ولی کے پاس، اللہ کے والے کے پاس اگر ذرا سی دیر آدمی گزار لے، صحبت اختیار کر لے، تو یہ 100 سال کی بے ریا طاعت سے بہتر ہے۔ 100 سال کی بے ریا طاعت سے بہتر ہے۔ تو حضرت خالد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت اس میں تو مبالغہ معلوم ہوتا ہے کہ 100 سال کی عبادت اور وہ بھی بے ریا، یعنی جس میں نام و نمود نہیں، ریاکاری نہیں، اخلاص کے ساتھ ہے، پھر بھی اس پر بہتر ہے کہ اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھ جائے تھوڑی دیر۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مبالغہ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کہنے والے نے کم کہا۔ اگر یوں کہتا کہ بہتر 100 لاکھ سالہ، 100 لاکھ سال سے بہتر ہے، تو بھی مبالغہ نہ ہوتا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ راست فرض کرو بے ریا، بغیر ریاکاری کے آدمی بظاہر عبادت کر رہا ہے لیکن غلط طریقے سے کر رہا ہے۔ اللہ والے کے پاس چلا گیا، اس نے راستہ صحیح کر دیا، طریقہ صحیح کر دیا، تو اس سے بہتر ہوگا۔ تو اس واسطے چھوٹی سی بات، تھوڑی سی دیر کے لیے بھی اگر کوئی آدمی کوئی عبادت کا یا کسی نیکی کا خیال آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ خاص طور سے یہ بیماری ہوتی ہے ہم جیسے طالب علموں کے اندر کہ جو فضائل اعمال کے ہوتے ہیں، اعمال کے فضائل حدیث میں بیان ہوئے، فلاں عمل کی یہ فضیلت، فلاں عمل کی یہ فضیلت، تو اس کی طرف اتنا دھیان نہیں جاتا۔ اور وجہ اس کی ہے کہ جب سبق پڑھا تو اس میں پڑھ لیا کہ بھئی نفلی کام جو ہے، نفلی عبادتیں جو ہیں ان کو کرو تو ثواب ہوتا ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں۔ نفل عبادت اس کو کہتے ہیں، نفل کی تعریف پڑھ لی۔ تو اب جو دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ نہ کریں تو کوئی گناہ تو ہے نہیں، تو پھر کرنے کی کیا ضرورت؟ اگر گناہ ہوتا، جیسے فرض نماز ہے اس کو چھوڑنے کا گناہ ہے، تو پھر تو بھائی ضروری کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر کوئی نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں تو پھر نہ کریں، کرنے سے کیا فائدہ؟ ذہن میں، دماغ میں اس قسم کی ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے خود اپنی مثال دیتا ہوں کہ جب ہم اصول فقہ پڑھتے تھے اور میری عمر تھی، جب شروع میں پڑھنا شروع کیا تھا تو 12-13 سال عمر تھی، بالکل بچپن کا دور تھا۔ تو 12-13 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا تھا، 16 سال کی عمر میں دورہ حدیث اللہ تعالیٰ نے کرا دیا تھا۔ تو اس وقت جب اصول فقہ میں یہ پڑھا کہ نفل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کرے تو ثواب، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، تو یہی بات دماغ میں آئی، اللہ بچائے، کہ بھائی جب نفلی عبادت میں نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے کرنے کی۔ اور جب مثالیں آتی تھیں کہ فلاں شخص نے 4 رکعتیں نفل پڑھی تو اس میں یہ حکم ہو گیا اور اس کے اندر یہ مسائل پیدا ہو گئے، تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی کیوں پڑھ رہا ہے نفل؟ اس لیے کہ کوئی اگر نہ پڑھے تو کوئی گناہ ہی نہیں، تو اس واسطے دماغ اللہ بچائے اس طرف جانے لگا۔ بعد میں اللہ بچائے اللہ تعالیٰ نے اس گمراہی سے نکالا، بزرگوں کی صحبت کی، انہوں نے متوجہ کیا کہ ارے بھائی فرائض واجبات جو ہے
یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے اور ایک قانونی چیز ہے، اور نفل عبادتیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے، اور بات جو ہے وہ صرف قانونی رشتے سے نہیں بنتی ہے بلکہ محبت کے رشتے سے بنتی ہے۔ اگر فرض کرو میاں بیوی ہیں، ان کے درمیان تعلق ہے، تو ایک تو قانونی ان کے حقوق ہوتے ہیں، مثلا بیوی کا حق ہے کہ اس کو مہر دیا جائے، بیوی کا حق ہے کہ اس کو نفقہ دیا جائے، یہ قانونی حق ہے۔ لیکن کوئی آدمی بس صرف قانونی حق پر اکتفا کرے کہ قانونی حق جو ہے مہر دے دیا، نفقہ دے دیا، نہ کبھی بات کرتا ہے، نہ کبھی اس کے ساتھ کوئی خوشطبی کا معاملہ کرتا ہے، نہ اس کی کوئی دلجوئی کا کوئی عمل کرتا ہے، تو ایسا خشک قانونی تعلق یہ نبھ نہیں سکتا، اور انجام کار اس کا نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ ایک تو فرائض و واجبات کا ہے، وہ تو قانونی ہے، قانونی حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، فرائض ادا کیے جائیں، واجبات ادا کیے جائیں، گناہوں سے بچا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کا بھی تو کچھ حق ہے، اس کے کرم کا بھی تو کوئی حق ہے، اس کے نعمتوں کے اندر، اس نے نعمتوں کے اندر ہمیں نہلایا ہوا ہے صبح سے لے کے شام تک، تو اس کی محبت کا بھی کچھ حق ہے کہ آدمی وہ عمل انجام دے جو نفل کہلاتا ہے۔ تو نفلی اعمال جو فضائل والے ہیں، یہ احادیث کے اندر آتے ہیں فلاں عمل میں اتنی فضیلت، فلاں عمل میں اتنی فضیلت، تو اس کی طرف بعض اوقات ہوتا ہے چلو کوئی نہ کیا تو کیا ہے، لیکن آدمی اس کی قدر پہچانے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک ایک عمل کے اندر جو فضیلت تھی اس کو حاصل کرنے کی فکر کرتے تھے، اور اس سے اگر کبھی محرومی ہو گئی تو اس پر حسرت کا اظہار کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے یہ حدیث نہیں پہنچی تھی کہ نماز جنازہ پڑھنے میں حدیث میں فرمایا کہ ایک کسی کے نماز جنازہ پڑھنے پر ایک قیراط کا ثواب ملتا ہے، جنت کے قیراط کا، اور حدیث میں اس کی تفسیر بھی فرمائی کہ وہ ایک قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے، احد پہاڑ کے برابر ایک قیراط کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر نے نہیں سنی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سنائی، تو انہوں نے پھر تحقیق کی اور پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی بات فرمائی، تو انتہائی حسرت کے ساتھ فرمایا کہ لقد فرطنا فی قراریط کثیرہ، ہم نے پتہ نہیں کتنے قیراط ضائع کر دیے، یعنی نماز جنازہ ہوتی تھی، موقع ہوتا تھا نماز جنازہ پڑھنے کا، لیکن ہم نے چونکہ یہ فضیلت معلوم نہیں تھی اس واسطے ہم نے اہتمام نہیں کیا، تو نہ جانے کتنے قیراط ہم نے ضائع کر دیے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ بھائی کوئی جب فرض وہ جو نماز جنازہ ہے نا، یہ فرض کفایہ کہلاتا ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ کہ جو کچھ لوگ پڑھ لیں تو سارے مسلمانوں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی نہ پڑھے تو کوئی اس سے مطالبہ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، لیکن قرات تو ضائع ہو گیا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نے جو اس کے اوپر فضیلت رکھی تھی اس سے تو محرومی ہو گئی۔ تو یہ ہم بعض اوقات ہم طالب علموں کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ بھائی فرض کفایہ ہے، لہٰذا ایک مرتبہ ایسی نماز جنازہ ہو رہی تھی تو ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کیا فرض کفایہ میں جا رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر نہ گئے تو کوئی حرج نہیں۔ تو یہ فضائل اعمال سے غفلت اس وجہ سے ہے کہ ان کو چھوٹا سمجھ رکھا ہے۔ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کسی بھی کام کو ہرگز حقیر نہ سمجھنا، کچھ پتہ نہیں کہ کس عمل سے اللہ تبارک و تعالی تمہاری مغفرت فرما دے، تمہاری زندگی میں انقلاب لے آئے۔ پھر اس کی مثال میں جس کے لیے حدیث پڑھی تھی، اس کی مثال میں حضور نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ أَوْ طَلِقٍ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ چھوٹا سا کام
چاہے یہ ہو کہ اپنے کسی بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملے. یعنی جب کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو رہی ہو تو چہرہ جو ہے وہ بالکل خشک اور متکشف نہ ہونا چاہیے. چہرے کے اوپر بشاشت کے آثار ہوں، خندہ پیشانی کے آثار ہوں. یہ بھی ایک نیکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، اور اس پر بھی اجر ملتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے جب ملتے تھے تو آپ کے چہرے مبارک پر تبسم ہوتا تھا. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں مجھے کبھی یاد نہیں ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ملاقات کی ہو اور میں نے آپ کے چہرے مبارک پر تبسم نہ دیکھا. تو ملتے وقت خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، یہ فرمایا یہ بھی ایک نیکی ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے، صدقے کا ثواب ہے. بس ساری بات یہ ہے کہ ہم سارے یہ کام اگر کرتے بھی ہیں تو رواج کی وجہ سے، کہ بھئی رواج پڑ گیا ہے کہ جب ملیں تو ذرا خندہ پیشانی سے ملیں. بعض لوگوں کو رواج کی وجہ سے بھی توفیق نہیں ہوتی اور وہ جب ملتے ہیں تو ان کے چہرے کے اوپر خشکی اور تکشف اور تندی نظر آتی ہے، مسکراہٹ آتی ہی نہیں. اور بعض میں اگر آ گئی تو اس وجہ سے کہ بھائی لوگ خوش اخلاق سمجھیں گے. لیکن یہ بات کہ میں خوش اخلاقی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ اس لیے مل رہا ہوں کہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ کے نے ارشاد فرمایا کہ یہ نیکی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ اس طرح ملنا پسند ہے. تو یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے اس نیت سے کرو گے یہ کام تو وہ اجر و ثواب ہے، عبادت ہے. تو بھائی ہر کام کے اندر مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ احساس دل میں پیدا فرما دے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی کرنے کے لیے جو کام کروں وہ اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کے لیے کروں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اخلاص پیدا کروں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے تو پھر ہر کام میں اخلاص پیدا ہو جائے. تو جب ملو تو بوجہ صلح، یعنی خندہ پیشانی کے ساتھ، اور اس نیت سے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، آپ کی تاکید بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ارادہ بھی. میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جل جلالہ کی اگر محبت دل میں ہے، واقعی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت، تو پھر اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی محبت اس کا لازمی حصہ ہے. جب اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی مخلوق سے بھی محبت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے اگر محبت نہیں کرو گے تو پھر حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا بھی حق ادا نہ ہوگا. لہذا محبت سے ملو، خوش اخلاقی سے، خندہ پیشانی سے ملو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے ملو. یہ ہے ایک مومن کی دوسرے مومن سے ملاقات کی عبادت جو بذات خود اطاعت ہے. اس کے بارے میں حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے کچھ آداب بیان فرمائے ہیں. تو وہ ان آداب کا خیال ضروری ہے، کیونکہ جب اللہ کے لیے ملنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملنا ہے، تو پھر اس کے آداب بھی الگ ہوتے ہیں اور ان کے آداب کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے. ورنہ بجائے اس کے کہ ملاقات باعث رحمت ہو، باعث ثواب ہو، بعض اوقات الٹا گناہ کا سبب بن جاتی ہے. تو اس میں قرآن کریم نے ایک پورا رکوع اس کے اوپر نازل فرمایا ملاقات کے آداب کا، اور اس میں یہ فرمایا کہ جب
یا ایھا الذین آمنوا اذا دخلتم بیوتا غیر بیوتکم یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. پورا رکوع نازل کیا ہے کہ جب تم کسی سے ملنے جاؤ تو کیا طریقہ اختیار کرو. تو اس میں یہ فرمایا کہ ایمان والو جب دوسرے کے کسی کے گھر پر جاؤ اس وقت تک داخل نہ ہو گھر میں جب تک کہ اس سے انس پیدا نہ کر لو، اجازت نہ لے لو، اور اس کے گھر والوں سے کے اوپر سلام نہ کر لو. یہ فرمایا پہلے. تو پہلے استئذان جس کو کہتے ہیں اجازت لینا، تو اس کی پہلے تاکید فرمائی کہ بغیر اجازت کسی کے پاس نہ جاؤ، کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، کسی کی مخصوص جگہ پر اجازت کے بغیر داخل نہ ہو. اجازت لو کہ کیا میں آ سکتا ہوں. اور اجازت کا جو مسنون طریقہ بتایا گیا وہ یہ ہے جو احادیث میں آتے ہیں، جو فرمایا کہ اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور سلام نہ کر لو. تو حدیث میں اس کی تشریح آئی ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر باہر سے اس طرح اجازت مانگی کہ علیجو. اس کا اگر ٹھیک اردو میں ترجمہ کریں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ کیا میں گھس جاؤں، یعنی گھر کے اندر گھس جاؤں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ بھائی ان کو اجازت لینے کا طریقہ نہیں آتا، ان کو ذرا سمجھا دو اجازت لینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اور اس سے کہو کہ اس طرح کہے کہ السلام علیکم وادخلوا، سلام کرے اور سلام کرنے کے ساتھ پھر یہ کہے کہ کیا میں داخل ہو جاؤں، اندر آ جاؤں. گھس جاؤں کا لفظ جو ہے یہ بڑا ثقیل لفظ ہے، اس کے بجائے یہ کہو کہ کیا میں اندر آ جاؤں، سلام کر کے کہے. چنانچہ انہوں نے پھر ایسے ہی کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے ملاقات فرمائی. تو اس وجہ سے جو اصل مسنون طریقہ ہے جس کو پسند کیا گیا وہ یہ کہ آدمی السلام علیکم اور اپنا نام بتا دے. نام السلام علیکم کہہ کر کہ میں فلاں ہوں اور اندر آ جاؤں، یہ کرے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب کسی سے اجازت کہیں پر جاتے تھے اجازت لینے کے لیے تو یہ فرماتے تھے السلام علیکم ایدخل عمر، کہ سلام کرتے تھے اور کیا عمر آ جائے اندر، ان الفاظ کے ساتھ اپنا نام بتا کر تاکہ پتہ چل جائے کہ کون آیا ہے، اور پھر وہ اجازت اگر دینا ہے تو دے دے. تو اصل مسنون طریقہ یہ ہے کہ سلام کر کے اور پھر اجازت مانگے. لیکن میرے والد ماجد قدس اللہ تعالی سرہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل جس طرح کے گھر ہو گئے ہیں وہاں پر اگر باہر سے اگر آواز دے آدمی السلام علیکم کہہ کر تو وہ آواز پہنچنا اور پھر اس کا جواب ملنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس واسطے اصل مقصود یہ ہے کہ اجازت مانگنے کا جو بھی طریقہ اختیار کرے آدمی سلام کر کے کرے، جبکہ یہ امید ہو کہ دوسرا آدمی سن لے گا اور اس کا جواب دے گا، تو تب تو وہ سلام کرے. اور اگر یہ مشکل ہو اور اندیشہ ہو کہ یہ آواز نہیں پہنچے گی اور وہ سلام کا جواب بھی نہیں دے سکے گا تو پھر جو بھی طریقہ ہو اجازت مانگنے کا، دستک دینے کا، یہ بھی اجازت میں داخل ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ دستک جب دے تو اتنی زور سے نہ دے کہ جیسے قیامت آ گئی بھونچال آ گیا، بلکہ اتنی آواز سے دے کہ جو مناسب آواز ہو. اور حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر تشریف لے جاتے تھے تو آپ کے دروازے پر دستک دیتے تھے ناخنوں سے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیز آواز کی تکلیف نہ ہو. تو کوئی بھی طریقہ اختیار کرے جو مہذب طریقہ ہو سکتا ہے وہ اس میں داخل ہے اور اس سے بھی اجازت مانگی جا سکتی ہے. اور جب کوئی پوچھے کہ بھئی کون آیا ہے
تو اپنا پورا تعارف پیش کرنا چاہیے. تعارف یعنی ایسا نام لے کہ جو دوسرا سمجھ جائے کہ کون آیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے, تو انہوں نے کہا انا, میں ہوں. تو حضور نے فرمایا انا میں تو میں ہوں. مطلب یہ کہ میں کہنے سے تعارف نہیں ہوتا, پتہ نہیں چلتا کہ کون آیا. لہذا نام پورا لے کر بتانا چاہیے, نام بھی ایسا کہ جس سے مخاطب سمجھ جائے کہ کون ہے, تاکہ اس کے ذہن میں آ جائے کہ بھئی فلاں شخص آیا ہے, اس کو میں اجازت دوں کہ نہ دوں. یہ ہمارے وہ طالبوں کے ایک لطیفہ یہ مشہور ہے کہ ایک نحوی مشہور ہے نا, نحوی صاحب ابن عباد, تو ان سے زمخشری ملنے کے لیے گئے. زمخشری کا نام تھا عمر. تو انہوں نے دستک دی اور انہوں نے پوچھا کہ بھئی کون آیا ہے, تو انہوں نے کہا عمر. اب عمر نام کو تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, تو وہ پتہ نہیں چلا ان کو کہ عمر سے کون مراد ہے. تو انہوں نے اندر سے کہہ دیا انصرف, یعنی جاؤ واپس. مطلب یہ کہ جب تم بتا نہیں رہے کہ کون آدمی صحیح, صرف پورا نام نہیں بتایا, پورا تعارف نہیں کرایا, تو چلے جاؤ انصرف. تو وہ نحوی تھے, انہوں نے کہا عمر لا ينصرف, عمر جو ہے وہ تو غیر منصرف ہے. تو انہوں نے اندر سے جواب دیا اذا نکر صرف. یہ قاعدہ ہے کہ جو معرفہ ہے وہ اگر کبھی اس کو نکرہ بنا دیا جائے تو پھر وہ غیر منصرف نہیں رہتا بلکہ منصرف ہو جاتا ہے. تو کہتا نکر صرف, جب اس کو نکرہ بنا دیا جائے تو پھر اس کو جانا ہی پڑے گا. تو یہ ایسا تعارف کرانا کہ جس سے پتہ نہ چلے, یہ جو ہے خود نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے. لہذا پورا بتانا چاہیے. پھر حدیث قرآن کریم نے آگے یہ بھی فرمایا تو اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا, اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو تم واپس چلے جاؤ. هو ازکا لکم, تمہارے لیے بہتر یہی ہے. یعنی جب تم کسی کے پاس ملنے گئے ہو اور پہلے سے اس سے کوئی وعدہ نہیں ہے کہ اس وقت ملنا ہے, تو اس شخص کا حق ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ بھائی اس وقت میں ملنے سے معذرت خواہوں. تو ایسی صورت میں تمہیں واپس چلا جانا چاہیے اور اس پر برا بھی نہیں ماننا چاہیے, کیونکہ قرآن نے اس کو حق دیا ہے کہ وہ تمہیں یہ کہہ دے کہ بھائی میں اس وقت نہیں مل سکتا. اور اس میں بھی حدیث میں اس کی تفصیل یہ آئی ہے کہ اگر 3 مرتبہ اجازت مانگے کوئی, ایک مرتبہ پھر دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے, اور جواب نہ ملے, اجازت نہ ملے, تو سمجھو کہ اجازت نہیں ملی, لہذا واپس چلے جانا. یہ حدیث میں اس طرح آیا ہے. بلکہ ایک واقعہ اس طرح مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے, ان سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے. تو جیسا مسنون طریقہ ہے کہ السلام علیکم آپ نے فرمایا زور سے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ حضور سلام کر رہے ہیں, تو اس وقت دماغ میں یہ بات آ گئی, ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ السلام علیکم ایک دعا ہے کہ تم پر سلامتی ہو. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں تو ایک اور تھوڑی دیر انتظار کروں تاکہ دوبارہ دعا ملے. تو اس وقت انہوں نے جواب تو دیا مگر آہستگی سے دیا کہ حضور کو نہیں پہنچا. آپ نے دوبارہ السلام علیکم فرمایا. پھر ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ دعا دوسری مرتبہ مل گئی, تیسری مرتبہ بھی ملے, تو پھر خاموش یعنی جواب آہستگی سے دیا, اس خیال سے کہ بار بار دعا ملتے رہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم. اب یہ دماغ ان کے ذہن میں اس وقت یہ بات آ گئی.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ السلام علیکم کہنے کے بعد آپ واپس تشریف لے جانے لگے، کیونکہ تعلیم آپ کی یہی تھی کہ 3 مرتبہ اجازت مانگو، اور اگر 3 مرتبہ میں اجازت نہ ملے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید وہ ملنا نہیں چاہتا، یا مشغول ہے، یا کوئی اور بات ہے جو اس کو عذر ہے، تو واپس چلے جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آدمی جم کے بیٹھ جائے وہاں پر، تو آپ واپس چل دیے۔ اب تو سعد بن عبادہ تو اس امید میں تھے کہ 4تھی مرتبہ آپ سلام کی دعا ملے گی، مگر جب آواز 4تھی مرتبہ نہ آئی تو باہر نکل تشویش ہوئی، باہر نکل کے دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے۔ تو آپ نے ایک دم سے گھبرائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیوں آپ تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ در حقیقت حکم یہی ہے کہ 3 مرتبہ اگر سلام کرنے سے اجازت نہ ملے تو پھر آدمی کو واپس چلے جانا چاہیے۔ تو اس طرح اس میں تعلیم یہ دی گئی کہ یعنی کہ آپ بس جم کے کھڑے ہی ہو گئے اور وہاں پر کسی نہ کسی طرح بار 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 دوسرے کو دستک دوں۔ البتہ ساتھ ہی یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ قرآن اور حدیث اسلامی تعلیمات ہر ایک شخص کو اس کے فریضے سے آگاہ کرتے ہیں۔ جو ملنے گیا ہے اس کے فریضے سے یہ آگاہ کیا کہ اگر تمہیں کہا جا رہا ہے بھائی اس وقت نہیں ملنا تو تم برا نہ مانو، چلے جاؤ، اس کا فرض یہ ہے، اس کے ذمہ یہ ہے۔ لیکن دوسرا شخص جس سے ملاقات مقصود ہے اس کے فریضے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ ان لزورک علیک حقا، تم سے جو لوگ ملنے آتے ہیں ان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ تو اس کو متوجہ فرمایا اس کے فریضے کی۔ تمہارا فریضہ یہ ہے کہ جو کوئی ملنے آیا ہے اس کا حق ہے کہ تم بلا وجہ اس سے انکار نہ کرو ملاقات سے۔ کوئی عذر ہو، کوئی مشغولیت ہو، کوئی بات ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بلا وجہ انکار نہ کرو، بلکہ تمہارا فرض یہ ہے کہ اس کا حق ادا کرو۔ ان لزورک علیک حقا، مہمانوں کا، آنے والوں کا تمہارے اوپر حق ہے، اس کا حق یہ ہے کہ تم اس سے ملو اور اکرام کرو اس کا۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے فرائض سے آگاہ کرتی ہے۔ تمہارا فریضہ یہ ہے تم یہ کرو، دوسرے کو اس کے فریضے سے آگاہ کرتی ہے۔ آج الٹا معاملہ چلا ہوا ہے، ہر ایک اپنے حقوق مانگتا ہے، فرائض سے بے خبر ہے، میرا حق یہ ہے، میرا حق دو، اور اپنے ذمہ جو فریضہ ہے اس سے بے خبر ہے۔ شریعت یہ کرتی ہے کہ ہر ایک کو اس کے فریضے سے باخبر کرتی ہے، تمہارا فریضہ یہ ہے۔ تو اندر جو بیٹھا ہے اس کا فریضہ یہ ہے کہ ان لزورک علیک حقا، اس کا حق ہے کہ تم اس کو جواب دو اور بغیر مجبوری کے اس کو واپس نہ کرو، اور آنے والے کا فرض یا اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا، تم سے جب کہہ دیا گیا کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، برا نہ مانو۔ یہی جو شریعت کے یہی متوازن احکام ہیں کہ جن سے زندگی خوشگوار ہوتی ہے، دنیا اور آخرت بنتی ہے، تو اس کو یہ حکم دیا گیا کہ بلا وجہ نہ لوٹاؤ، اور ہوا ازکا لکم، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ پھر یہ کہ یہ بھی جو حکم دیا گیا کہ جانے سے پہلے اجازت لو، دوسروں کے گھروں میں تو یہ کرنا فرض ہے۔ دوسرے کے گھر میں اگر آدمی گیا ہے تو وہاں پر تو اجازت لینا فرض ہے، اگر بغیر اجازت کے داخل ہو گیا تو حرام ہے۔ لیکن خود اپنے گھر میں آدمی جا رہا ہے جہاں اور بھی لوگ رہتے ہیں تو اس کے اندر بھی مسنون ہے، مستحب ہے کہ داخل ہونے سے پہلے کوئی ایسا کام کرے جس سے گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ فلاں آ رہا ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہوں۔ گھر میں خواتین بھی ہوتی ہیں، وہ کس حالت میں ہیں، کوئی خاتون باہر سے آئی ہوئی ہے، وہ پردہ کرنے والی ہے، اچانک آپ داخل ہو گئے، تو اس لیے اس میں بھی استئذان کرنا، کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے لوگوں کو اندر پتہ چل جائے یہ جو ہے یہ
یہ بھی ایک سنت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب یہ استئذان کے احکام آئے اجازت مانگنے کے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں میری والدہ رہتی ہیں، تو کیا میں اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی ان سے اجازت لیا کروں آنے کی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں لیا کرو. تو انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ وہ تو میرے ساتھ رہتی ہیں، میرے گھر میں رہتی ہیں، میرا اپنا گھر ہے اس میں رہتی ہیں. کہا کہ ہاں لیا کرو. انہوں نے تیسری مرتبہ پوچھا کہ کیا میں اپنے گھر میں بھی جانے سے اجازت؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم اس کو پسند کرو گے کہ تم اپنی والدہ کو عریاں حالت میں دیکھو؟ یعنی کچھ پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہے، لہذا ان کو بتا دینا چاہیے. بلکہ وہاں صحابہ کرام کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر گھر میں صرف میاں بیوی رہتے ہیں تو اور شوہر گھر میں داخل ہو رہا ہے، تو اس میں بھی کوئی طریقہ ایسا کہ بیوی کو پتہ چل جائے کہ شوہر آ رہا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی زوجہ نے بتایا، ان کی اہلیہ نے، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہمیشہ معمول یہ تھا کہ جب وہ گھر میں آتے تو پہلے کھنکار دیتے تھے، دور سے کھنکار دیتے تھے تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ آ رہے ہیں. یہ اس لیے کہ تاکہ اگر بعض اوقات بیوی اس حالت میں ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ شوہر اس حالت میں مجھے دیکھے جس سے کوئی وحشت پیدا ہو، تو اس لیے پہلے سے بتا دینا چاہیے. یہ اپنے گھر کے اندر بھی داخل ہوتے وقت یہ استئذان کرنا یہ بھی مستحب ہے. ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت والا کی چند ہدایات ہیں. پہلے فرمایا کہ جب کسی سے ملنا ہو کشادہ روی سے ملو، بلکہ تبسم مناسب ہے تاکہ وہ خوش ہو جائے. وہی بات جو میں نے حدیث کے حوالے سے عرض کی، تو کہ آدمیوں سے ملے تو خندہ پیشانی سے ملے. پھر فرمایا کہ جب نئی جگہ جائے تو جا کر چند باتیں پہنچتے ہی کہہ دینی چاہیے کہ کون ہوں، تعارف اپنا، کہاں سے آیا ہوں اور کیوں آیا ہوں، اپنا مقصد بھی بتا دے. پھر فرمایا کہ جس سے ملنے جاؤ وہ اگر کسی کام میں لگا ہوا ہے تو جاتے ہی اس سے اپنی بات مت شروع کر دو، بلکہ موقع کا انتظار کرو، جب وہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے تب بات کرو. کیونکہ استئذان کا حاصل تو یہی ہے نا کہ آدمی دوسرے سے اجازت لے کہ بھائی اب میں اپنی بات کہنا چاہتا ہوں. تو اگر ایک آدمی مشغول ہے تو اس مشغولیت سے اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرو. پھر فرمایا کوئی شخص کسی کے پاس ایسے وقت نہ جائے جس میں اس نے تنہائی کا ارادہ کیا ہو، کیونکہ اس پر گرانی ہوگی. یعنی آج کل چونکہ فاصلے بہت ہیں، دور دور سے لوگ آتے ہیں، تو پہلے سے معلوم کرنا چاہیے کہ بھائی جس کے پاس ملنے جا رہے ہیں اس کے اوقات کیا ہیں، کس وقت وہ فارغ ہوتا ہے یا کس وقت اس سے ملاقات ہو سکتی ہے، اس کی خلوت کا وقت ہو، اس کی تنہائی کا، اس کے آرام کا، اس میں جا کر خلل انداز نہ ہو. پھر ایک فرمایا کہ جب کسی سے ملنے جاؤ تو اس کے سامنے کوئی کاغذ لکھا ہوا یا کتاب رکھی ہوئی ہو تو اٹھا کر دیکھنی نہیں چاہیے. اگر وہ کاغذ قلمی ہے تو شاید اس میں کوئی پوشیدہ بات لکھی ہو، اور اگر وہ چھپی ہوئی کتاب ہے تو شاید اس میں کوئی ایسا کاغذ لکھا ہوا رکھا ہو. تو یہ حدیث میں قرآن کریم میں فرمایا لا تجسس نہ کرو. جب کسی سے ملنے جاؤ تو بس اس کی حد تک، ملاقات کی حد تک رکھو. اس کی چیزوں میں خامخواہ دخل اندازی لوگ کرتے ہیں کہ کتابیں رکھی ہیں، کاغذات رکھے ہیں، الٹ پلٹ کے دیکھنے شروع کر دیے. یہ بڑی ناجائز بات ہے، بغیر اجازت کے ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر فرمایا کہ جو شخص تم سے ملنے آئے تم کو چاہیے کہ ذرا اپنی جگہ سے کھسک جاؤ. یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ اپنے بھائی کے جب کوئی ملنے آئے تو اس کے اعزاز میں، اس کے اکرام میں ذرا سا اپنی حرکت کرنی چاہیے تھوڑی سی. یہ اس کا اعزاز ہے، اس کا اکرام ہے. اور فرمایا کہ جب کسی کے پاس جاؤ
تو اس کو کسی شغل کی وجہ سے فرصت نہ ہو، مثلا قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہو یا وظیفہ پڑھ رہا ہو یا قصداً خلوت میں بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا ہو، تو ایسی حالت میں اس شخص کی طرف متوجہ ہونے سے اس کا حرج ہوگا. جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ پاس جا کے بیٹھ جانا ایسے میں ٹھیک نہیں ہے، پیچھے بیٹھ کر آدمی انتظار کر لے. اور جب وہ ضرورت کی بات ہو تو مخاطب سے پوچھ لو کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور اس کی اجازت کے بعد وہ کہیں. اسی طرح حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں استئذان والی جو آیات ہیں ان کے تحت لکھا ہے کہ جو ٹیلی فون پر جو گفتگو ہوتی ہے اس میں بھی استئذان کے احکام لاگو ہوتے ہیں. کسی کو ٹیلی فون کرتے وقت آدمی یہ دیکھے کہ اس کا یہ مناسب وقت ہے یا نہیں ہے، تو اس کے آرام کا خلل ہوگا تو نہیں ہوگا، آرام میں خلل تو نہیں ہوگا. اور اگر کوئی لمبی بات کرنی ہے تو پہلے سے بتا دے کہ بھئی مجھے 2-3 منٹ کی بات کرنی ہے، اگر آپ فارغ ہو تو ابھی کر لوں ورنہ کسی اور ہو. تاکہ بعض اوقات ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، آدمی مشغول ہے کسی ایسے کام میں جس کو جلدی چھوڑ نہیں سکتا، اس وقت میں اس نے ٹیلی فون اٹھا لیا اور آپ نے لمبی کہانی شروع کر دی، تو اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. اسی طرح حضرت نے فرمایا کہ جب کسی کے پاس ملنے جاؤ تو پھر یہ نہ کرو کہ مختصر بات کرو اور اتنی لمبی نہ کرو کہ جس کی وجہ سے اس کو ملال ہونے لگے، وہ تنگ آ جائے. یہ سارے آداب ہیں ملاقات کے، اور یہ ملاقات کے آداب کے ساتھ جب مسلمان ملتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھی عبادت لکھی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہم سب کو ان آداب کی رعایت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں فہم سلیم عطا فرما، عمل مستقیم عطا فرما. یا اللہ اپنے رضا کی زندگی عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہر طرح کے گناہوں سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین، تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ ہمیں ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. جو تنگدست ہیں ان کی تنگدستی کو دور فرما. جو اور کسی طرح پریشان ہے اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما. یا ارحم الراحمین، یا غیث